ایک نظر مڑ کر برہان نے رباب کی جانب دیکھا تھا۔ چینج کرنا چاہتی ہو تو کر لو، وہ رباب سے کہتے خود ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رباب نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کو اتارا اور ایک طرف رکھ دیا، جو بہت مشکل سے اترا تھا، اور پھر اپنے گلے میں پہنا ہوا 9 لکھا ہار اتارا، جس کے پہننے سے اس کا گلا ہلکا ہلکا سرخ ہو رہا تھا۔ گلے میں پہنا 9 لکھا ہار بھی اس نے اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ باری باری سارے زیورات اس نے اتارے تھے۔ اب کی بار اس نے اپنا ڈیپ گلے والا واہیات لہنگا دیکھا، جو زیور پہننے سے تو چھپ گیا تھا، لیکن اب عمل اس کے جسم کی رعنائیوں کو عیاں کر رہا تھا۔ گلا پیچھے کر کے کھینچا تو پھر واپس آگے کی طرف جھک گیا۔ یا اللہ، یہ کیسا لہنگا ہے! اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آیا، اب تو مجھے آکورڈ لگ رہا ہے۔ وہ بار بار گلا اونچا کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے جسم کی رعنائیوں کو چھپانے سے قاصر تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولے برہان وانی روم میں آیا تو اس کو اپنے لہنگے کے سال الجھتے دیکھ کر کھوس آ گیا۔ وہ اس وقت ایک انگارہ بنی ہوئی تھی، ایک ایسا آتش فشاں جو برہان کے اندر پھٹنے کو تیار بیٹھا تھا۔ جل چکا تھا برہان وانی، مٹ رہا تھا، دھیرے دھیرے سامنے کھڑے وجود میں گل رہا تھا، اپنی ذات کو اس میں گلتا محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم سے رباب کی نظر برہان وانی پہ پڑی تو وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی تھیں۔ برہان کی نظروں میں چھپی داستان پڑھنا مشکل تو نہ تھا۔ ایک دم ہوش میں آتے رباب نے اپنا چہرہ گھمایا اور اپنا کامدار دوپٹہ اٹھاتے خود پہ اوڑھا تھا۔ پلکیں پھر سے لرزنے لگی تھی۔ برہان کو اس کی یہ ادا بالکل بھی نہ بھائی۔ جب وہ اس کی تھی، سر سے پیر تک اس کی ملکیت تھی، پھر کیسے وہ خود کو اس سے چھپا سکتی تھی؟ برہان وانی اس کے قریب جاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے کھینچتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی دھڑکنوں میں ہلچل ہوئی تھی۔ سہمی نظروں سے برہان کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس کی نم آنکھوں کی التجا کو برہان اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن عمل کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ وہ 30 سال کا جوان مرد تھا، اس کے اندر جذبات کی طغیانی تھی اور ملکیت میں نوخیز کھلتا حسن تھا، اور وہ پور اس کے لیے سجی ہو تو وہ کیسے اسے چھوڑ دیتا؟ اپنے ساتھ لگائے وہ اسے پیچھے کی جانب لے جاتا، بیڈ پہ لایا تھا، اور وہ جو اس کے سہارے کھڑی تھی ایک دم اس کے چھونے پر بستر پہ جا گری۔ دوپٹہ ایک طرف کو گرتا اس کو پھر سے مکمل عیاں کر گیا تھا۔ برہان کا دل 120 کی رفتار سے دوڑا تھا۔ اس کے اوپر جھکتے وہ اس کی اطراف میں ہتھیلیوں کو ٹکائے اس کا چہرہ نہار رہا تھا۔ پلیز میرے پاس نہیں آئیں آپ، رباب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ٹوٹے لفظوں میں کہتے برہان کے سینے پہ ہاتھ دباؤ ڈالتے پیچھے ہٹانا چاہا۔ برہان نے سختی سے لب پھینچے، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑتے سر کے اوپر پن کیے۔ مجھے پاس آنے سے کیسے روک سکتی ہو؟ بیوی ہو میری ملکیت میں جرأت نہیں ہونی چاہیے تمہاری مجھے خود سے پرے جھٹکنے کی۔ وہ سرد لہجے میں بنا پلک جھپکے گرایا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رباب کے آنسو بہتے آنکھوں کے کونوں سے بستر پہ گرے تھے۔ ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ اس کے ڈیپ گلے کی رعنائیوں کو دیکھتا پل میں بہکا تھا۔ دھیرے سے اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے تو رباب کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ آج پہلی بار کسی مرد کے لمس سے وہ آشنا ہوئی تھی، مرد وہ جو اس کا محرم تھا۔ وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا۔ مجھے بیاہ کے وہ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ مجھے کمرے میں سجا کے رکھ لیتا، اپنی ضرورت کا سماع تو کرنا تھا۔ اس نے اتنا رونا کیوں ڈال رہی ہو؟ اس ماتم کی وجہ؟ اسے مسلسل آنسو بہاتے دیکھ وہ اوپر ہوتا خفگی سے پوچھنے لگا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، رباب نے بے بسی سے آنسو بہاتے کہا۔ ایک پل کو برہان نے اسے سخت گھورا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سیٹل ایسے ہی لیٹی رہی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ برہان نے رخ پھیر کے اس کے سرا سہمہ وجود پہ ایک نگاہ ڈالی۔ وہ واقعی ڈری سہمی ہوئی تھی۔
برہان نے اسے کلائی سے تھامے کھینچتے کھڑا کیا۔ کیوں ماتم منا رہی ہو؟ چھوڑ دیا ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ برہان نے اپنے جذبات پہ مشکل قابو پایا تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے اسے کہا اور خود پھر سے سگریٹ اور لائٹر لے کے بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ رباب نے شکر کا کلمہ پڑھتے فوراً ڈریسنگ میں جاتے لہنگا ریموو کرنا چاہا، لیکن اس کے بلاؤز کی زپ اٹک گئی تھی۔ وہ جتنا زور لگا رہی تھی اتنی ہی وہ اٹکے جا رہی تھی۔ کافی دیر زور آزمائی کے بعد وہ تھک ہار کے آئینے کے سامنے کھڑی خود پہ نظریں گاڑ گئی۔ کاش بیٹیوں کے نصیب ان کی طرح خوبصورت ہوتے۔ وہ ایک ہچکی بڑھ گئی، جبکہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ برہان وانی کی شکل میں اسے ایک بہترین جیون ساتھی ملا ہے، جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا۔ پر یہ تو رباب کو وقت آنے پہ ہی پتہ چلتا۔ ابھی تو وہ ڈاکٹر نہ بن سکنے کے غم سے ہی باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ اب مزید بلاؤز کی زپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسی حالت میں خاموشی سے باہر آ گئی۔ برہان وانی کمرے میں چکر لگا رہا تھا اور نہ جانے کتنی سگریٹ اس نے آج پھونک دینی تھی۔ ڈریس کیوں نہیں چینج کیا؟ برہان نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ وہ میں ٹھیک ہوں، رباب بتاتے بتاتے پھر بھی سچ چھپا گئی۔ رباب جاؤ جا کے چینج کرو فوراً۔ اب کی بار برہان کے لہجے میں سختی تھی۔ رباب نے روحان سے ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بلاؤز کی زپ اٹک گئی ہے، نہیں کھل رہی۔ انٹرکام پہ ملازمہ کو بلوا دیں پلیز۔ وہ اب کی بار سچ بتا گئی۔ برہان نے سگریٹ ایشٹرے میں مسلا اور اس کی جانب ہو جاتے اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتے اس کی کمر کی جانب آتے اس کی زپ کو نیچے کی جانب کھسکایا تھا، لیکن وہ واقعی اٹک گئی تھی۔ ایک بار دو بار بار وہ کوشش کر رہا تھا پر وہ نکل نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف رباب کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ جب برہان وانی کو وہ نیچے ہوتی دکھائی نہ دی تو زور لگاتے اس کی زپ کو کھینچ کے نیچے لاتے وہ توڑ گیا۔ ایک دم سے بلاؤز ڈلک کے اس کے کندھے سے نیچے کھسک گیا۔ رباب نے فوراً آگے سے مٹھی میں جکڑا تھا اور دھڑکتے دل سے وہ اسی پوزیشن میں ڈریسنگ روم کی جانب بھاگ گئی۔ برہان اس کی شفاف دودھیاں کمر دیکھتا گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ سر جھٹکتا بستر پہ آیا۔ برہان کے غصے سے زرناش خائف ہوتی اپنی گردن کو رب کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے زور سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا دیوار کے ساتھ جا سمائی اور اس شخص نے اس کی فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ اوہ یہ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ اس کے ہاتھ اپنے اطراف میں دیکھتی کھڑک کے بولی تھی، تمہارے منگیتر نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب تو تمہیں میری طرف راغب ہونا چاہیے، میری محبت کو اپنا لینا چاہیے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا، تم دنیا کے آخری انسان بھی ہوئے نا تو بھی زرناش تم سے شادی نہیں کرے گی، سمجھے تم؟ زرناش نے غصے سے خود کو چھڑایا، کیوں اب کس مہاراجا کا انتظار کرو گی جو آ کے تمہیں اپنائے گا؟ داور نے سخت طنز مارا تو وہ جاتے ہوئے واپس مڑی۔ کوئی شہزادہ آئے یا نہ آئے، تم جیسے آوارہ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ پلٹ کے اس کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھتے قطعی انداز میں بولی، جتنا مرضی بھاگ لو، تمہارے نصیب میں یہی آوارہ ہی ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو زرناش ایک دم بوکھلا گئی۔ دور ہٹو، وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ داور وہاں سے چھلاوے کی طرح غائب ہوا تھا۔ میر نعمان وانی دو بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی باوج کی ڈیتھ کے بعد زرناش کی ذمہ داری انہوں نے ہی اٹھائی ہوئی تھی اور وہ زرناش کو دل سے پسند کرتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اس کا بچپن میں ہی اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف ان کی بہن بھی بیوہ ہو کے واپس لوٹ آئی تھی۔ ان کا ہی بیٹا تھا داور، جو زرناش کو دل ہی دل میں پسند کرتا تھا، لیکن جب تک وہ برہان وانی کے نام سے جڑی رہی وہ چپ رہا،
لیکن اب جب کہ زرناش کا رشتہ ختم ہو گیا تو اسے اللہ کا یہ معجزہ ہی لگا۔ اب وہ کسی قیمت پہ زرناش کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے باوجود اس کے انکار کے وہ پھر بھی اسے اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا محبت۔ لیکن زرناش اس کی محبت کو دھتکارتی آئی تھی، کیونکہ برہان وانی ہی اس کے لیے سب کچھ تھا، جو آج اللہ نے اس کے نصیبوں سے جدا کر دیا تھا۔ رات کو بمشکل ہی رباب کی آنکھ لگی تھی۔ وہ صوفے پہ سونا چاہتی تھی، لیکن برہان وانی کے وارننگ دینے پہ اسے بستر پہ سونا پڑا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی جاگتی رہی۔ اسے یہی لگتا تھا ابھی برہان وانی اسے زیر کر دے گا۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک اور وہ چھوٹی نرم و نازک لڑکی چاہ کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ یہ سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن برہان وانی کے دل کی دنیا بری طرح ہلا چکی تھی۔ وہ ایک پل بھی سو نہ پایا، یوں ہی چھت پہ لگی ہلکی ہلکی لائٹس کو چلتا دیکھ رہا تھا کہ اچانک نیند میں وہ اس کے قریب ہوئی اور وہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے اس کے قریب تر ہو گئی۔ برہان وانی کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ وہ لڑکی مسلسل اس کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ رہ رہ کر وہ اسے آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا جب وہ اوور نزدیک ہوتی، اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر گئی۔ اس کی نازکی کو محسوس کرتے برہان کو ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے تھے۔ وہ کس طرح خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا یہ وہی جانتا تھا۔ بہت آرام سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور کروٹ لینے لگا کہ اس نے پھر سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے مزید اس میں گھسنا چاہا۔ برہان کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہوئی تھی۔ اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور پھر سے اس کے بازو کو پیچھے ہٹانا چاہا، پر اب کی بار وہ اسے پیٹ کے لوئی حصے پہ ہاتھ رکھتی اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اس کے ہاتھ کو تھامے وہ گہرے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب مڑا، جو ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے جسم کی گرمائش ڈھونڈتی اس میں گھس رہی تھی۔ حالانکہ اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، پر رباب کو ٹھنڈ زیادہ ہی لگا کرتی تھی۔ اب کی بار برہان نے اس کی کمر کے گرد باہیں پھیلاتے اس کو اپنی طرف کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے میں آن سمائی۔ اسے اپنے گلے سے لگاتے وہ آنکھیں بند کیے اس کے بالوں میں منہ چھپاتا اس کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی باہوں کا حصار تنگ ہونے لگا۔ برہان اس کو مکمل خود سے لپٹائے اس کے جسم کی نازکی کو بھی اچھے سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ ذرا سا کسمسائی جیسے اس کا سانس گھٹنے لگا ہو۔ برہان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو بے خود ہوتا اس کی پلکوں پہ لب رکھ گیا۔ وہ جی جان سے کانپی تھی۔ اس نے نیند سے جاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن پلکیں باری ہو رہی تھی۔ برہان نے اپنے لبوں کو تسلسل بڑھایا تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی، لیکن برہان وانی کو جھٹک نہ سکی۔ وہ بہت ہی دھیرے دھیرے اس پہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ رباب کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے تو وہ پورے جسم و جان سے کانپ اٹھی۔ برہان جان گیا تھا وہ جاگ گئی ہے، لیکن اس وقت اس کے جذبات بہت منہ زور ہو چکے تھے، اور اس کی وجہ خود رباب تھی، جس نے قریب آ کے اس کے جذبات کو بھڑکایا تھا۔ اب دوری ناممکن تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، کمسن حسینہ تھی، اور برہان وانی جو مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا کہ آج تک اپنی منگیتر کو بھی کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ حق نہیں سمجھتا تھا، اور آج وہ اپنی بیوی پہ مکمل حق رکھے کیسے دستبردار ہوتا۔ رباب کی گہری ہوتی سانسیں برہان کو مزید اکسا رہی تھی۔ اپنی قمیض اتارتے وہ دور اچھال چکا تھا، اور ایک دم سے ہی رباب کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں سے پہلی مہر ثبت کی تو اس کے نرم و نازک لبوں کی ملائمت برہان وانی کے رگ و جان میں دیوانگی بن کے اتری تھی کہ وہ اپنے ہوش کھوتا اس پہ برستا چلا گیا۔ اس کی شدت سے رباب نے ہلکی سی مزاحمت بھی کی، لیکن برہان وانی کے جذبات کے آگے باندھنا اب ناممکن تھا، اور رباب نے بھی تھک ہار کے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔
اس کی خود سپردگی برہان وانی کے دل میں ٹھنڈی پھوار کی طرح برسی تھی۔ برہان وانی نے بہت محبت اور پیار سے اس نازکی لڑکی کو سمیٹا تھا۔ وہ بہت نازک تھی۔ یہ بات برہان کو شادی کی پہلی رات ہی معلوم ہو گئی تھی۔